السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں قارون کا خزانہ کا واقعہ، جو دنیائی لوگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، لائک سبسکرائب شیئر کرنا مت بھولیے گا، پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سمے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام تھا قارون۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اور بنی اسرائیل کی قوم میں پیدا ہوا تھا۔ شروع سے وہ نیک اور عام انسان تھا، لیکن جب اللہ نے اسے بے حساب دولت دی تو اس کے دل میں گھمنڈ اور تکبر آ گیا۔ کہتے ہیں کہ قارون کے خزانے میں اتنے بڑے تھے کہ ان کے تالے اور چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی کئی طاقتور آدمی چاہیے ہوتے تھے۔ اللہ نے اسے سونے، چاندی، زیورات اور گہنوں کو اتنا خزانہ دیا تھا کہ پوری بستیاں اس کی دولت کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھیں۔ لیکن دولت نے اس کے دل کو بدل دیا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرنا بھول گیا اور اپنی امیری کا گھمنڈ کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی دولت سے نیک کام کرو، تو قارون نے اہنکار سے کہا، یہ سب مجھے میری اپنی سمجھ اور محنت سے ملا ہے۔ اس نے اللہ کے انعام کو اپنی عقل اور قابلیت کا نتیجہ سمجھا اور شکر ادا کرنے کے بجائے گھمنڈ کرنے لگا۔ قارون جب اپنی دولت اور گہنوں سے سجی ہوئی شان و شوکت والی سواری لے کر نکلتا تھا تو لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اب بہت سے لوگ کہتے تھے، کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملتی، وہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ لیکن کچھ سمجھدار اور ایمان والے لوگ کہتے تھے، اے لوگ، قارون اس چکا چوند پر مت جاؤ، اللہ کے پاس کی جنت اس کے کئی زیادہ بہتر ہے، جو صبر اور نیک کام کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ اتنا ہی نہیں، قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش بھی رچی۔ اس نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ایک عورت کو رشوت دی کہ وہ جھوٹا الزام لگائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ لیکن جب عورت لوگوں کے سامنے آئی تو اللہ نے اس کا دل بدل دیا اور اس نے سچ بول دیا۔ وہ بولی، قارون نے مجھے جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ اس سے قوم کی حقیقت سمجھ میں آ گئی اور حضرت موسیٰ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ آخر کار جب قارون کا گھمنڈ حد سے زیادہ بڑھ گیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایک دن سب لوگوں کے سامنے اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ تم۔ اچانک قارون اپنے سارے محلوں اور خزانوں سمیت زمین میں دھنس گیا۔ لوگ اس کی چیخ سنتے رہے لیکن کوئی اس کی مدد نہ کر سکا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے گہنوں، سونوں، چاندی اور خزانوں سمیت زمین میں سما گیا۔ آج تک قارون کا نام مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ دولت کے گھمنڈ میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے قارون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اور شہرت اللہ کی نعمت ہے، انہیں گھمنڈ اور برائی میں نہیں بلکہ نیک کاموں اور غریبوں کی مدد میں لگانا چاہیے۔ جو انسان اللہ کو بھول کر اہنکار کرتا ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اصلی دولت اللہ کی یاد اور آخرت کی جنت ہے، نہ کہ دنیا کی چمک اور دمک۔ قارون کے ڈوبنے کی باتیں۔ جب قارون زمین میں دھنس گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ کئی دنوں تک اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ جو لوگ پہلے اس کی دولت دیکھ کر چلتے تھے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا خزانہ ملے، وہی لوگ اب سبق لینے لگے۔ لوگ ہم آپس میں کہنے لگے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دولت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے دولت سمیت مٹا دیتا ہے۔ یہ سبق ہے ہم سب کے لیے۔ انسان کو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ قارون کی باتیں سن کے اس کا محل، اس کے خزانے، اس کے گھوڑے، یہ سب، اس کے چمک دمک کپڑے تک سب زمین میں سما گئے۔ لوگ کئی دنوں تک اسی جگہ جاتے اور کہتے، دیکھو یہ وہی جگہ ہے جہاں قارون کا محل ہوا کرتا تھا، لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حادثے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ اور بھی ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی کسی دولت مند کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ ایمان والے لوگ اور پکے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ
اصلی دولت تو وہی ہے جو آخرت میں کام آئے، دنیا کی دولت نہ رہی ہے نہ کسی کے کام آنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے قارون کو اتنا خزانہ اس لیے دیا تھا تاکہ اس کی آزمائش ہو سکے، لیکن وہ آزمائش میں ناکام رہا۔ وہ غریب کی مدد کرنے کے بجائے اہنکار اور سازش میں لگ گیا۔ قرآن میں بھی قارون کا ذکر ہے، جہاں اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے قارون کو ایسے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں اٹھانا بھی تگڑے لوگوں کے لیے مشکل تھا۔ سورہ القشر آیت نمبر 76 میں ہے۔ قارون کا واقعہ انسانیت کے لیے ہمیشہ چیتونی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ امیری اور طاقت کبھی بھی اللہ کی یاد سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی شہرت اور مال اور دولت ایک دن مٹ جاتے ہیں، لیکن نیک کام ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو لوگ گھمنڈ کرتے ہیں اور دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج تک جب بھی کوئی انسان دولت کے گھمنڈ میں ڈوبتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا حال بھی قارون جیسا ہوگا۔ تو یہ واقعہ آپ لوگ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریے گا، پورا واقعہ سنیے گا۔ میں بہت دن سے اس پہ کام کر رہی ہوں اور بہت محنت کرتی ہوں، امید کر رہی ہوں کہ اب آپ لوگ آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔